الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جو دوست کھڑے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے محفل کے اندر آ جائیں اور خاموشی سے تشریف رکھیں۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے دوست ہیں وہ آگے آ جائیں، وہ جو پیچھے دوست ہیں نا وہ سارے آگے آ جائیں۔ محفل بولے کوئی نہ آدمی، خاموشی سے آگے آ جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین ذی وقار، آج کی یہ محفل پاک ملک برادران کے اس میرج ہال میں ہے، جو ان کی سالانہ محفل پاک ہے۔ 11-12 ربیع الاول شریف کی یہ درمیانی شب انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرما کر اہل خانہ کے رزق میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ محفل اب اختتام کی طرف ہے اور اب تھوڑی دیر میں ہم اختتام کرتے ہیں۔ عشاء کے بعد محفل شروع ہوئی ہے اور آپ نے مختلف ثناخوانوں کو سنا ہے۔ ہر آدمی نے اپنی توفیق کے مطابق حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ اور جو بات میں بس کرنے جا رہا ہوں وہ اتنی لمبی بات میری نہیں ہوگی، مختصر بات ہوگی، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور سے نوازا ہے، اور یہ عقل اور شعور اسے جانوروں سے امتیاز دیتی ہے۔ یہ امتیازی جو سلوک ہے یہ اللہ نے عقل کی وجہ سے حضرت انسان کو عطا کیا ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے اور شعور کی وجہ سے یہ مسجود ملائکہ بن گیا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان وہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اگر دوسری سمت میں لے جائیں اس کو تو یہ اپنی انسانیت کو اگر چھوڑ جائے تو اسفل سافلین کی گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے عقل، شعور سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کا جو ماہ مقدس ہے یہ بڑی دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں سارے؟ جنہاں نو سمجھ آ رہی آکھو سبحان اللہ۔ ادھر ادھر کوئی دھیان نہ کرو، پوری دھیان نال بندہ میری گل سنے، اگر انہوں نہیں نہ گل وارا کھاندی
وہ چپ کر کے ٹر گئے جی میں اور ٹر گئے نے وہ ٹر جائے لیکن گل میری دھیان نال تہاں سننی ہو ماشاءاللہ سارے بندے میں ایک ایک بندے دا چہرہ جاننا سارے میں پہچانے نے بندے اپنے بندے نے روز محفل ہو رہی ہے تسی سن رہے ہو گل نو اپنے دل دے کناں نال سننا چاہیے اودے تے عمل کرنا چاہیے ایویں ہلا ہلا کرنا شروع کر دئیے جی بس کوئی پتہ نہیں نہ اگوں دا پتہ نہ پچھوں دا پتہ کی ہویا جی گل کوئی پتہ نہیں کی گل ہوئی اے گل کوئی نہیں گل توجہ نال سنو میری پوری توجہ نال تہاں میری گل سننی ہے میں پوری توجہ نال تہاڈے نال گل کرنی ہے اس تو بعد پھر محفل دا اختتام ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے اس ماہ میں اور خاص طور پر یہ جو رات اختتام کی طرف جا رہی ہے لمحات اس سمت جا رہے ہیں کہ جب اندھیرے ختم ہو گئے اور کائنات کو نور مصطفیٰ نے ایک ایسی جھلک عطا فرمائی کہ جس کی چمک سے ایسی روشنی پھیلی اور ایسا نور پھیلا جس نے پوری انسانیت کو روشن کر دیا اندھیرے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اندھیرا رات کا ہوتا ہے ایک اندھیرا جہالت کا ہوتا ہے کائنات کے اندر اگر سورج بھی لگ رہا ہو اور انسان اندھیرے کے اندر ہو جہالت میں ڈوبا ہوا ہو تو کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ اسے روشنی ملی ہے حضور جب تشریف لائے یہ رات والا اندھیرا نہیں تھا بلکہ اندھیرا ظلم کا تھا ستم کا تھا اور جہالت پر مبنی اندھیرا تھا میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے اللہ نے ظلمتوں کو دور کر دیا جہالت کو دور کر دیا اور نور مصطفیٰ نے لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیا لوگ روشن ہو گئے کیسے روشن ہوئے کہ پہلے جی بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کرتے تھے اب انہیں پتا چلا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے پہلے وہ ماں کو گھر سے نکال دیتے تھے اس کی گستاخیاں کرتے تھے اب انہوں نے ماں کی عزت شروع کی انہیں پتا چلا کہ ماں کے قدموں کے نیچے یہ کس نے بتایا جب حضور تشریف لائے ظلم کا اندھیرا ہے اتنا ظلم کا اندھیرا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس غریب آدمی پر ظلم ہو رہا ہے میرے آقا تشریف لائے تو اعلان نبوت سے پہلے حضور نے ایک تنظیم بنائی نوجوانی کی عمر کے اندر 18-19 سال کی حضور کی عمر ہے حضور نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا خلف الفضول ایک تنظیم بنائی ابھی اس تنظیم کا کام کیا ہے آپ نے فرمایا اس تنظیم کا منشور یہ ہے کہ مکے کے اندر کسی پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے جو جس پر ظلم کرے گا اس کا مقابلہ کریں گے غریب کی مدد کریں گے اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے جب تنظیم معرض وجود کے اندر آ گئی چارٹر اس کا تیار ہو گیا نا تو پہلے ہی سال حج کا سیزن آیا تو ایک شام سے تاجر آیا تو جو ہے جی میرے حال بابے اور چھڑ انہوں نے ذرا اچھے سنا دینا ہے نا وہ میرے نیڑے ہونا چاہتے ہیں تھے آ جاؤ بابا جی میں تو انہوں بعد ہی سنا دیاں گا انہوں نے پہلے سنا لاؤں میرے حال پوری توجہ کرنی جی سارے بندیاں نے میں کافی دیر تو میں نے اتھے تو زیادہ محفل باہر لگی کوئی باہر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا محفل دے ادب بھی کوئی ہوں یار احترام ہوتا ہے میرے حال پوری توجہ نہ کیتے میں ہاتھی پہ جانے تھوڑے ہاں جی میرے نال پورے نال ٹرو پورے طریقے نال ٹرنا جی میرے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنظیم بنائی اعلان ہوا پہلا ہی سال حج کا سیزن آیا دور سے تاجر آئے شام سے ایک تاجر آیا اس نے پورا سال ایک اونٹ پال کے رکھا تھا اس نے وہ مکے میں آ کے فروخت کرنا تھا جب مکے میں پہنچا اس کی اونٹ کی قیمت بہت لگی اچھی قیمت لگی ابو جال نے جب اس کے اونٹ کو دیکھا اسے پسند آ گیا اس نے اس کے ساتھ جا کر کہا بھائی کتنے کا ہے اس نے اپنا بتایا کہ میرا اتنی قیمت تو لگ چکی ہے اس نے کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اونٹ کو پکڑا اور ساتھ اس کے مالک کو پکڑا گھر میں جا کر اونٹ کو باندھا اور اس کو کہا چل پراں کہا دے پیسے نے اسی چودھری ہونے ہیں مکے دے اسی بدماش ہاں کوئی پیسے نہیں آنکھیں نکالی وہ بیچارہ پیچھے ہٹ کے ایک مسافر دوسرا لٹ گیا ساری پورے سال کی محنت ضائع ہو گئی آ گیا واپس سین حرم میں آ کر دونوں ہاتھ سر پہ مارے رونا شروع ہو گیا مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے مجھے کوئی بچانے والا آ جائے بس تنظیم بنی ہوئی ہے تنظیم کے اندر بڑے نوجوان بنو ہاشم کے موجود ہیں لیکن اس وقت صرف حضور سن رہے تھے
صرف حضور سن رہے تھے. آگے حضور بڑھے, کہا بھی کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا جی ایک آدمی, اس نے میرا اونٹ بھی لے لیا, پیسے بھی نہیں دیتا, اب مجھے آگے سے آنکھیں نکالتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے اس کا گھر بتا. گھر کہاں اس کا؟ جب اس نے گھر کی نشاندہی کی, حضور سمجھ گئے یہ تو ابو جہل کا گھر ہے. حضور اس کے ساتھ چل پڑے. جب اس کے دروازے پر پہنچے, دستک دی, ابو جہل باہر آیا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا اونٹ لیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے لیا ہے. اس نے جو قیمت مانگی ہے تو نے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں دی. آپ نے فرمایا جا جا کے قیمت اس کی جتنی بھی لا کے اس کو دے. ابو جہل پیچھے قدموں میں ہٹا اور گھر سے جا کے پیسے لیے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں پیسے دیتا ہے. اور حضور نے اس تاجر کو پیسے دے دیے. اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ تو بڑی غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے, میرے والد کا نام عبداللہ ہے, میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے, اور میرے پردادا کا نام ہاشم ہے, اور میں بنو ہاشم سے ہوں. لیکن یاد رکھ, اس کے بعد بھی اگر تو اور تیرے عرب کا کوئی بھی آدمی, شام کا کوئی بھی آدمی, اگر اسے کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو, تو مکے کے اندر آ کر محمد کا نام لے لینا, محمد کا نام لے لینا, میں تیری مدد کر لوں گا. بات ختم نہیں ہوئی. دیکھیے جب حضور اس کی گھر کی طرف گئے, پیچھے سے ابو لہب اور اس وقت ابو سفیان, عتبہ, عتیبہ, یہ سارے دیکھ رہے تھے کہ اب اس نے بدماشی تو کی ہے اس کے ساتھ, اونٹ لے لیا, اب کیا کرے گا. جب اس نے پیسے دے دیے, حضور لے کر آ گئے, یہ اس کے گھر میں چلے گئے. اسے کہتے ہیں یار تو اتنا بڑا بدماش آدمی, اور ایک اکیلا محمد آیا, نوجوان ہے, اور تجھ سے وہ پیسے لے کر چلا گیا, تجھ پر لعنت ہو, تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے, انہوں نے آکھیا اللہ دا نام جے, اے جدوں کلا نہیں آیا, اے کلا نہیں آیا, جدوں آیا ادھر بھی تے ادھر بھی دو خون خار شیر سن, اور انہوں نے منہ کھولیا سی, اگر میں انکار کردا تے انہوں میں نو کھا جانا سی. ظلم نہیں ہوگا. کیا بھائی؟ ظلم نہیں ہوگا, غریب کی مدد ہوگی. حضور یہ مشن لے کر آئے, اس رات کو حضور آئے. کسی ماں پر ظلم نہیں ہوگا, کسی بیٹی پر ظلم نہیں ہوگا, کسی بیوہ پر ظلم نہیں ہوگا, کسی تاجر پر ظلم نہیں ہوگا. حضور یہ مشن لے کر آئے. اچھا مشن کامیاب کیسے ہوا؟ مشن آگے لے کے کیسے چلے؟ لوگ تنظیمیں بنا لیتے ہیں نا, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا تنظیم کا, وہ ڈیفنس پہ کھیلتا ہے, وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے, وہ کارکنوں کو کہتا ہے یار تسی کرو اگے کام. لیکن حضور دنیا کے وہ واحد لیڈر ہیں کہ جو پہلی صف میں لڑنے والے ہیں, پہلی صف کے اندر لڑنے والے, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. بلکہ کبھی حضور نے کسی کو آواز نہیں دی یار وہ فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اس کو ہم نکالیں گے, تم بھی آ جاؤ, نہ, حضور اکیلے ہی چل پڑے اور اس کی مدد کر کے واپس آتے ہیں. اب دوسرا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد پھر میں میلاد کی بات کروں گا. نبی پاک علیہ السلام کی عمر یہی انڈر 20 تھے حضور, ابھی 20 سال سے پہلے کی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام مکے کے اندر تھے کہ ایک آدمی آ گیا, اس نے آ کے حضور کے سامنے رونا شروع کیا. رونا اس نے جو شروع کیا, اب یہ جس کی شکایت کر رہا ہے یہ عتبہ ہے جو مکے کا اس وقت سب سے بڑا کافر, بڑا لیڈر تھا, اور عمر میں بھی سب سے بڑا تھا. اس کی آگے شکایت کی حضور سے, اور کہنے لگا کہ جناب یہ عتبہ جو ہے مجھ سے کام کرواتا ہے اور پیسے میری مرضی کے نہیں دیتا, جب کام میرا ختم ہو جاتا ہے اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے اس کے گھر لے چل, اور ایک دفعہ جو بات تو مجھے کہہ رہا ہے نا اس کے منہ پہ کہہ دینا, تیرے بقایا جتنے پیسے ہیں نا وہ بھی دے گا, اور آئندہ تیرے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کرے گا. اس نے کہا جناب آپ نوجوان ہیں, اور وہ ابھی 80 سال کا چنگا منجیا بندہ ہے, اور وہ پتر بھی نے جناب, 3-4 پتر بھی, وہ ڈاڑے پتر نے, برادری اس کی اتنی ہے, آپ اکیلے میری کیا مدد کریں گے؟ آپ نے فرمایا تو بس اس بات کی فکر نہ کر, ایک دفعہ مجھے اس کے دروازے پہ لے چل, بس کیس بیان کرنا تیرا کام ہے, اس کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے.
अजू गल करनी है थोड़ी, अजू गल कोई नहीं हुई। आज मैं इंशाअल्लाह थोड़ी गल करके जाऊँगा, पूरी करके जाऊँगा। तुसी माशाअल्लाह अच्छे लोग हो। मैं ना क्योंकि रात बड़ी सोहनी है। अब जिस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं ना, इस वक्त ये लम्हात जुल्मात से नूर की तरफ जा रहे हैं। ये इस वक्त जो सफ़र हो रहा है और आखिरी लम्हात हैं, कबूलियत की घड़ी है। दुआ करो अल्लाह हमारे मुल्क से जुल्म दूर कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ले चल उसके पास। अब उतबा कोई मामूली आदमी नहीं था, मामूली आदमी नहीं था। मैं उसकी अगर मिसाल देना चाहूँ ना कि हमारे यहाँ पर तो उस जैसा कोई भी आदमी नहीं है। बड़ा डाढ़ा आदमी, मुरब्बियां दा मालक सी, बड़ा डाढ़ा आदमी सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े, किसी को भी साथ नहीं ले गया। जब उसके दरवाजे पर पहुँचे, उसने अपनी फरियाद हुजूर के सामने रिपीट की। उतबा ने भी सुन ली। ऐ भी वड्डी गल होंदी है कि कोई मजलूम जिदे ते जुल्म होवे ना, जालम दी शिकायत ही कर छड़े दे। अक्सर जालम वधदे किथों ने कि मजलूम उन्हां दी शिकायत ही नहीं करता। क्यों बाबे हो? शिकायत ना करे तो फिर सुनना किने, बल्कि कई तो केस वापस ले लेंदे ने। SHO साहब असी माड़े हैं, ये तगड़ा बंदा है, तो उन्हें और तगड़ा होना है। उसकी ये बड़ी बहादुरी है कि उसने केस हुजूर के सामने और उतबा के सामने बयान कर दिया। जब केस बयान हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उतबा की तरफ इशारा किया। ये इशारा करन ते चन्न दो टुकड़े होवे, ये इशारा करन ते सूरज वापस नू आवे, ये इशारा करन ते दरख्त आ जाए कदमां च। अब इशारा करके आपने उतबा को फरमाया कि तू ये जुल्म करके बड़ा बना फिरता है और अपने आप को बड़ा कहता है। बड़ा तो वो होता है जो गरीब की मदद करे। जुमले सादा थे, तासीर क्या थी? उतबा के पसीने आ गए और उसको कपकपी तारी हो गई। वो कहने लगा मोहम्मद बस अब आगे कुछ नहीं कहना तूने। जरा सुने ये गाल, आगे कुछ नहीं कहना तूने, तूने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं तेरी बात सुनूं। इसके जितने पैसे मैं वो भी दूंगा और आइंदा इससे मादरत भी करता हूं और कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। उतबा के बेटे खड़े थे, उतैबा, ये उसके बेटे हैं और बड़े, ये बदर के अंदर मारे गए और मौला अली ने मारे। ये बदर के अंदर बाद में मारे गए, बड़े वसीले। वो जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम टुर गए ना, ਉਹਦਾ मुआवजा भी उन्होंने लभ गया। तो पुत्रा आबे नूं फड़ लिया कि अब्बा जी हुण तो थोड़ी बड़ी चौधर है, तो अज की किता जी? एक नौजवान के सामने तुसीं ढेर हो गए हो तो तुहानूं पसीने आउंदे सन, इन्ने डरदे क्यों सो? पर मैं पुत्रा मैं वो कल्ला नहीं सी, वो कल्ला नहीं सी। ਉਹਦੇ नाल एक ऐसी मखलूक सी कि जिहड़ी मैं कदी पहले नहीं वेखी। और अगर मैं जरा भी चूं चरां करदा तो मैनू उन्होंने बिल्कुल निगल लेना सी। याद रखो एक कल्ला नहीं जे, इहदे नाल एक ऐसी मखलूक है कि जिहदा कोई दुनियाई मुकाबला। ਇਹ दो वाक़े मैं तुहानूं सुनाए ने, किस वास्ते सुनाए ने कि हुजूर जुल्म ख़त्म करने के लिए आए और प्रैक्टिकल तौर पर हुजूर ने जुल्म ख़त्म भी किया। एक जुल्म ये होता है, दूसरा होता है एक आदमी गरीब है उसकी मदद करना। इस पर मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। यही तंजीम बन गई। अब तंजीम का एक सालाना फ़ंड भी था, सब कुछ था कि कोई गरीब आदमी है ना तो उसकी मदद की जाए। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है उसकी मदद की जाए, उसके घर अगर रोटी वगैरह का बंदोबस्त किया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया, उसने शिकायत की कि मेरी माँ बूढ़ी है और हमारे घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर गए और अपना घर उस वक़्त हुजूर का हज़रत अबू तालिब का घर था, क्योंकि हज़रत अबू तालिब के घर में हुजूर रहते थे। हज़रत अबू तालिब के घर में गए, अपनी चची जान फातिमा बिनते असद से कहा चची जान घर में कुछ खाने के लिए है? ਹੁਣ देखो ना अपना घर अपना होंदा है, चचा दा घर चचा दा होंदा है, लेकिन ये वो चचा है ना कि अपने पुत्रां तो वध के हुजूर दी खिदमत करता है। अपने रोटी खवाने दी टाइम आवे, हज़रत अबू तालिब 10 पुत्र ने आप दे
تے اگر دسترخوان تے اگے ہاتھ کردے نے انہیں ہاتھ پیچھے کرو، پہلے محمد کھائے گا بعد ہی تسی کھاؤ گے۔ انہاں پتراں آخنے ابا جی سانو کیوں نہیں کھائیں؟ فرمایا پترو جدوں محمد لقمہ لے لیندا ہے نا تے کھانے چ اللہ برکت پا دیندا ہے۔ چاچی جان کو گھر کھان واسطے چیز ہے، انہیں آخیا پترا اے روٹی ہے فلاں فلاں چیز ہے، ساریاں چیزاں لئیاں نے۔ اس بندے نو آخیا بھئی تو نہیں لے کے جانی ہیں، میں تیرے گھر پہنچانی ہیں، میں تیرے گھر پہنچانی ہیں، تیری ماں بھکھی ہے، میں اتھے لے کے جانی ہیں۔ لوگ سیرت دیاں گلاں تے دسدے نے حضور عرشاں تے گئے نے، فرشاں تے گئے نے، ہر جگہ تے گئے نے، لوکی مٹھی مٹھی گل تے دسدے نے، کدی ادھے تے غور کیتا دے؟ حضور نے فرمایا اگر پڑوسی بھوکھا مار جائے یا بھوکھا سو جائے تے تساں رج کے روٹی کھا دیے تے سن لو تہاڈا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ تے پڑوسی پاویں عیسائی ہوئے پاویں غیر مسلم ہوئے، تے آج تے مسلمانوں دا کی حال ہے ماشاءاللہ۔ ایک پاسے کروڑاں روپیہ خرچ ہو رہا ہے شادی تے، ایک پاسے دھی بیٹھی ہے وہ بال سفید ہو گئے نے، وہ گھر کوئی رشتہ لین نہیں جانا، تے اگر رشتہ ہو جائے تے ماں جہیز بناندیاں مر جاندی ہے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کھانا اٹھایا، روٹیاں سالن جو بھی پکا ہوا تھا لے کے چل پڑے، اور اس کو کہا تو نے نہیں اٹھانا، میں تیرے گھر میں چھوڑ کے آؤں گا۔ توجہ ہے جے میرے حال؟ اللہ تو انہوں مدینے لے جائے سارے انہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے گھر گئے، جا کے روٹیاں رکھی، ساری سالن رکھا، جو چیزیں رکھی تھی۔ بڑھیا کیا کہتی ہے سنیے، بڑھیا اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ یہ کون ہے جس کے چہرے سے نور نظر آ رہا ہے؟ اونجا اگر چہرے تو نور نظر آوے تو کافرانوں بھی نظر آ جاندہ ہے، نہ آوے تو پاویں کسی نے بھی نظر نہ آوے، نظر آندہ ہوئے تو کافرانوں بھی نظر آ جاندہ ہے، تے نظر آندہ ہوئے تے نبوت تو اعلان نبوت تو پہلے بھی نظر آ جاندہ ہے۔ انہوں نے کہا اے کون ہے جدے چہرے تو نور نظر آ رہے ہے؟ تے پتر اگوں کی آندہ ہے؟ دیکھو عربی لوگ سن تے کمال نقشہ کھینچیا، پتر آندہ ہے اما جان سینے حرم لوکاں نال بھریا سی تے مینوں بھی ساریاں چوں چمکدا یہی نظر آیا ہے، ساریاں کولوں چمکدا مینوں بھی نظر یہی آیا ہے، تے میرے دل نے گواہی دیتی ہے کہ فریاد ادھے نال کر، ادھے نال فریاد کر، اے تیری فریاد رسی کرے گا۔ حضور سارا سامان دے کے آئے گئے، اتھوں کی سبق ملتا سانوں بھئی غریب ماڑے بندے نال کی کرنا چاہیے؟ اور بولو تے مدد کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ماڑا بندہ ہوئے ادھے نال مدد کرنی چاہیے، اور مظلوم آدمی ہوئے تو ساڑھے کول طاقت ہوئے تے اس مظلوم دی مدد کرنی چاہیے، طاقتور دا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اے حضور مشن لے کے آئے نے، اے ایک مشن سی۔ دوسرا مشن حضور کی لے کے آئے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا مشن یہ لے کے آئے نے، دین اسلام نال لے کے آئے نے۔ سمجھائی جائے کہ نہیں؟ ایک پوری نظام زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مکمل ضابطہ حیات لے کے آئے نے۔ کوئی بندہ دنیا دا یہ نہیں کہہ سکتا میں فلاں کام کرن لگا تے مینوں شریعت چوں کم ادھا مسئلہ نہیں لبدا۔ حضور نے سارے کام اپنے ہتھی کر کے دسے، سارے کام اپنے ہتھی کر کے، اے نہیں کہ صرف حضور نے آکھیا کرو، بلکہ حضور نے پہلے کام کیتا ہے تو پھر آکھے۔ اب ان تیسری سٹیپ آ جاندی ہے، پہلے دو سٹیپ تو سنے نے نا، ان تیسرا سٹیپ پہ، تیسرا سٹیپ ہے اعلان نبوت والا۔ ان اعلان نبوت تو پہلے کنے سال نے؟ 40 سال، بولو کنے سال نے؟ 40 سال نے پہلے، تے بعد ہی نے 23 سال۔ ان ذرا سوچنے والی گل ہے کہ 23 سالوں انی روشنی ہوئی، انی روشنی ہوئی شرق تو غرب تک، مغرب تو مشرق تک، انسان کو روشنی پہنچی ہے 23 سال وچ، تے اودے وچ کمال سی 40 سالاں دا۔ سب تو بڑا کمال 40 سالاں پچھلی محنت سی۔ پچھلی محنت کی سی؟ حضور شرافت دے پیکر، دیانت دے پیکر، امانت دے پیکر۔ ایک کون آندا سی حضور نو؟ کافر آندے ہن۔ اے امانت دار ہے، شرافت دا پیکر ہے، دیانت دار ہے، اپنی امانتاں حضور کول چھڑ دے ہن۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 40 سالاں بعد جدوں اعلان نبوت کیتا نا، تے ادوں کدی اے نہیں کسے آکھیا کہ تسی پہلے انج کر دے ہو ہن تسی انج آندے ہو، نہیں، جو کم پہلے آکھیا سی بعد ہی قرآن چوں پڑھ کے سنایا ہے۔
اے ہن آسان لفظاں میں گل سمجھان لگا. پہلے حضور چپ والا قرآن سن, سمجھائی جے گل دی کہ نہیں. ناطق قرآن بعد ہی بنے, پہلے خاموش قرآن سن, بعد ہی ناطق قرآن بنے نے. ہن جدوں ناطق قرآن بنے تے صورتاں آئیاں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور کوئی صورتاں آئیاں. ماشاءاللہ بابے ہوری سن رہے ہیں, کیا بات ہے بابا جی. بابا جی خوش رہو, تھوڑی کمی ہے اتھے, تھوڑی کمی ہے. جو نعرہ تہاں لانا ہونا وہ کسے لانا ہے. کیا بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ہوں تیسرے سٹیپ تے پہنچ گیا اور اختتام در میں پہنچ. اعلان نبوت ہو گیا ہے, قرآن آنا شروع ہو گیا ہے. پہلی صورت, دوسری صورت, 2-4 صورتاں نازل ہوئیاں. اس تو بعد وہی آنا بند ہو گئی. تے وہی بند ہویا, کوئی بندے آندے نے 40 دن لنگ گئے, کوئی آندے نے 3 مہینے بند ہوئی ہے, کوئی آندے نے 1 مہینہ بند ہوئی ہے, لیکن بند ہوئی ہے وہی. 40 دنوں میں مان لو, 2 مہینے مان لو, وہی بند ہو گئی, وہی نہیں آ رہی. تے جڑے کافر تے مشرک لوگ سن, اگے ہی جڑے خلاف سن, انہاں کہنا شروع کیتا کہ محمد دا جڑا رب ہے نا وہ یہ نالوں ناراض ہو گیا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ گلاں انہاں کہنا شروع کر دیتیاں. کوئی ادھر چیما گوئیاں کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سینے کعبہ وچ لیٹے سن. پوری توجہ نال گل سنیا جے, گل مکن لگی جے. سینے کعبہ ہی لیٹے نے, چوکھٹ تے انج سر رکھ کے, آسمان ال منہ ہے, آسمان ال منہ ہے. تے حضور لیٹے نے, اکھاں بند نے, دل جاگ رہے ہے, اور دل یہی سوچ رہے نے بھی کافر مینوں تانے دیندے نے کہ اللہ جڑا تیرے نال کلام کردا سی ہن ناراض ہو گیا, ہن وہی کیوں نہیں آ رہی. اے سوچ رہے نے. اللہ اتوں ویکھیا ہے, تے جدوں اللہ نے ویکھیا ہے نا, تے چہرہ حضور دا آسمان ال سی, تے اللہ نے پہلے چہرے تے قسم چکی. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. سونیا تیرے چہرے دی قسم, تیریاں زلفاں دی قسم. وَاللَّيْلِ اِذَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تیرا رب نہ تیرے نال ناراض ہویا ہے تے نہ ہی وہ ناراض ہونا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بلکہ ہر آنے والی گھڑی اللہ بہتر کرتا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تینوں اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اچھا جدوں یہ گلاں ہوئیاں, ہن تو ذرا ویکھیا جے, لاڑ دی جدوں گل ہوئے نا, تھوڑا اپنا پتر تھوڑے نال چھوٹا بچہ ناراض ہو جائے تے تسی پھر انہوں منہ چومدے ہو, او دا لاڑ نخرے لیندے ہو, پھر وہ راضی ہو جاندا ہے. اللہ جدوں اپنے محبوب نال لاڑ دی گل کردا ہے نا, تے پہلے چہرے دی قسم کردا ہے. محبوبہ تیرے چہرے دی قسم, تیری زلفاں دی قسم. یہ لاڑ دیاں گلاں نے. اور علامہ زرقانی جیسے بڑے بندے نے بھی لکھیا ہے کہ لاڑ دیاں گلاں قرآن چوں پڑھنیاں ہون نا تے وَالضُّحَىٰ سورت پڑھ لو. لاڑ دیاں گلاں ہوئیاں, اور یہ 2 گلاں کرن تو بعد اللہ نے فرمایا اسی تیرے نال ناراض نہیں. ناراض اے کافر لوگاں نوں کی پتہ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اسی تانوں اتنا دیاں گے کہ تسی راضی ہوو گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یا امام زین العابدین کو کسی پوچھا کہ جناب اے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ دا کی مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب تسی راضی ہو جاؤ, تسی گھر لے ہو, اے دسو کہ کدوں حضور راضی ہون گے. امام زین العابدین فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا ہے میں ادوں تک راضی نہیں ہوں گا جدوں تک میرا آخری بندہ بھی جنت ہی جائے گا نہیں. گل سمجھ آئی جے. ہوں میں گل نو اختتام لے کے جا رہا, میری پوری توجہ نہ گل سن لیا جے. مسلمان عاشق رسول تسی سارے بیٹھے ہو. حضور ایک دین لے کے آئے نے, ایک مشن لے کے آئے نے. او دے چ نماز 5 وقت فرض ہے, روزے سال 1 مہینے دے فرض نے, حج اگر استطاعت ہے تے زندگی 1 بار فرض ہے, تے مال کول ہے تے زکات فرض. اے او چیزاں نے کہ انہاں تو ہٹ کے اگر بندہ انہاں نو چھڈ دے تے بھویں جننے مرضی نعرے مارے جنت ہی جا سکدا نہیں. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ جنیاں مرضی نعتاں پڑھے.
جنیاں مرضی نہ تو آخے میں عاشق رسول ہاں، وہ جھوٹا بندہ ہے۔ جیڑا بندہ روزے نہیں رکھتا آخے میں جنت ہی ٹر جاگا، نہیں۔ نماز روزہ انی ہلکی شے ہوندی تے اللہ دے نبی چھڈ دیندے، اللہ نے نبیاں نے نہیں چھڈی، اللہ دے ولیاں نے نہیں چھڈی، تے پھر اسی کون ہونے ہیں؟ لہٰذا محفل چان والےو میرے دوستو پراوو، بڑی سونی گل ہے، محفل سجاؤ لیکن نماز دی پابندی کرو۔ اگر تسی نماز دی پابندی نہیں نہ کر رہے تو محفل نہ تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گی، تے اگر تسی نماز دی پابندی کر رہے ہو تو فائدے ہی فائدے نے، پھر تھوڑے فائدے نہیں بہت زیادہ فائدے نے۔ آخری گل میری یہی ہے، تھوڑے نال گزارش یہی ہے، جنہوں نے اللہ مال دیتا ہے نا، دولت دیتی ہے، زکوٰۃ کڈو۔ زکوٰۃ نہیں کڈو گے مال حرام ہے تھوڑے تے۔ کی ٹائم ہے اللہ خیر رکھے، کر لینے، کیونکہ اس تو بعد ساڑی محفل ہے، تمہیں پتہ ہے نال پھر ہے، کیک پھر کٹنا ہے، صبح پھر جلوس پورا دن ہونا ہے، اور پوری رات گزر گئی ہے۔ میں ایک پہلے محفل کر کے آیا تو میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر توڑا لواں، لیکن ذرا تھوڑا ٹائم دی سیٹنگ کرنی ہے، وہ سیٹنگ ہی میں دو چار گلاں اور تمہیں سنا دینا۔ میں ہن جیڑی گل کر رہا نا، دیکھو گلاں کچھ ایسیاں ہوندیاں نے، اسی جڑے سٹیج والے لوگ ہیں نا ممبر دے، اللہ نے سانوں ذمہ داری دیتی، ہن اسی تمہیں جنت دے باغ ہی دسدے رہیے تے جنت دا رستہ نہ دسیے تے پھر زیادتی۔ جنت ضرور ساڈے واسطے اللہ نے بنائی ہے، یہ کوئی شک والی گل ہے، جنت بنی مسلمان واسطے، لیکن راہ وہ تے ٹرے گا تو لبنی سی نا۔ ہن بندہ آکھے میں بس مسلمان ہاں میں جنت ہی ٹر جاؤں گا، تو پھر جی نماز کنے پڑھنی ہے، روزہ کنے رکھنا ہے، حج کنے کرنا ہے، زکوٰۃ کنے دینی ہے، اور اے نماز روزہ حج زکوٰۃ اے نے 20%، یہ کنے فیصد نے؟ تے باقی 80% دین جڑا ہے نا معمولات زندگی ہے، لین دین، قرض لین دین، پڑوسی دے حقوق، ماں باپ دے حقوق، والدین دے حقوق، بچیاں دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، گلی محلے دے حقوق، اے 80% نے۔ تے کئی بندے ایسے ہوندے نے جنہیں اسی نماز پڑھ لینے ہاں تے پڑوسی تنگ، ماں پیو تنگ، پتر تنگ، بھیناں تنگ، رشتہ دار سارے تنگ، وہ بھی بندہ اللہ دی بارگاہ قبول نہیں، کدی قبول نہیں۔ کیوں کہ رشتہ داری اے معمولات زندگی نے نا۔ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب روزانہ سارا کوڑا اپنے گھر دا کٹھا کر کے حضور دے بوہے اگے سٹ چھڑدا، تے نبی پاک علیہ السلام باہر نکلن تے کوڑا چکن تے مطلوبہ جگہ تے سٹ کے آکھن ابو لہب بڑا چنگا پڑوسی ہے تو، گل سمجھ آئی جے کہ نہیں، بڑا پڑوسی ہے تو میرا۔ پھر دوسرے دن حضور نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا بنو ہاشم والےو کیا بات ہے، تہاڈی پڑوسی بڑے پڑوسی ہو تسی، سارا گھر دا کوڑا حضور دے گھر اگے سٹ چھڑنا۔ ہن ذرا سوچنے والی گل ہے کہ اسی کی کرنے ہیں، ہن جے اسی بڑی نفرت کرنے ہیں، اسی ابو لہب کولوں نفرت کرنے ہیں، ابو جہل کولوں نفرت کرنے، کام ساڈے بھی اونجے ہوندے نے، اسی بھی اونجے کام کرنے ہیں، اور جناب پڑوسی ساڈے کولوں تنگ، رشتہ دار ساڈے کولوں تنگ، ماں پیو ساڈے کولوں تنگ ہوندے نے، تے پھر اسی آکھیے اسی عاشق رسول ہاں۔ عاشق رسول ہوندا ہے کہ جدے دل وچ حضور ہوندے نے، جدے ظاہر وچ ہی حضور ہوندے نے، باطن وچ ہی حضور ہوندے نے۔ کس طرح حضور ہوندے نے؟ او دی زبان تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوے جدی زبان تو جدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ساڈی زبان تو کنے لوگ محفوظ نے، ساڈے ہاتھاں تو کنے لوگ محفوظ نے؟ اے شے ویکھن والی آ، حضور آئے نے ظلم ختم کرنے واسطے تے پھر اسی اندھیرے سر دتا ہوئے۔ حضور آئے نے اج 1443 ہجری، حساب لاؤ تسی، نبی پاک علیہ السلام ایک نظام لے کے آئے ہن، اج اسی دوبارہ جہالت ہی ڈوب رہے ہیں۔ پانی پینان تو لڑائی ہوندی ہے تے لوکاں دی 100 سال تک لڑائی رہندی سی عرب وچ، حضور ختم کرنے واسطے آئے نے۔ کیا آج لڑائیاں نہیں ہوندیاں تے کنے کنے سالاں تک دشمنیاں چلدیاں رہندیاں نے؟ سانو غور کرنا چاہیے، اسی جدا کلمہ پڑھیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام ایک نظام حیات لے کے آئے نے، اور نظام دا نام ہے دین۔ او دے متعلق اللہ فرماندا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے سارے ادیان چوں دین اسلام نو پسند کر دیتا ہے، اور دین اسلام تے ٹرن والے نو مسلمان آندے نے۔ تے مسلمان چ جڑا بندہ نماز روزہ حج زکات دا پابند ہوندا ہے انہوں مومن آندے نے، اور اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں مومناں تے احسان کیتا ہے کہ اپنا رسول انہاں نوں دے دیتا ہے۔ سانو مومن بن کے رہنا چاہیے، مومن مسلمان بن کے رہنا چاہیے۔ وقت دی
ہوا دے نال ہوا دے جھونکے دے نال کدی ادھر نہیں. ایک استقامت اختیار کرو. نوجوان جننے بھی نے میری ایک گل سن لو, یقین جانو اج تسی ضد کر لو اپنے آپ نال میری نماز نہیں چھٹن لگی. بندے ضد کر لیندے نے, تسی کئی بندے ضد کر کے خودکشی نہیں کر لیندے. ہے بھئی شادی میری فلاں تھاں تے کرایا جی, نہیں ہوئی تے خودکشی کر کے بندہ مار جاندا ہے. ضد ہوئی نا اودی تے اگر تسی ضد او پیڑے کام کر کے اپنی جان دے سکدے ہو تے ضد لاؤ ایتھے کہ میری نماز اندہ کدی نہیں چھٹے گی. لاؤ ہاں ضد پوری تے ویکھیا جے پھر جناب توڑی زندگی کیویں تبدیل ہو جاندی ہے. اللہ تعالیٰ کیویں باراں لے آئے گا زندگی چ. ضد بندے نو کرنی چاہیے میرا روزہ رمضان دا کدی نہیں چھٹے گا. ضد بندے نو کرنی چاہیے میں اپنے والد نو کدی تو نہیں کراں گا, کدی والد دی گستاخی نہیں کراں گا. میں ضد کرے ایتھے کرے ہو. یہ ضداں کدی ہوئیاں پیڑے کماں دیاں ضداں اسی کرنے ہیں, اپنی جوانی گوا بیٹھنے ہیں, اپنی زندگی گوا بیٹھنے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جوانی توبہ کردا ہے نا, جڑا جوانی توبہ کردا ہے وہ پیغمبراں دا شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری. جڑا جوانی توبہ کردا اللہ وہ دل دی دنیا ایسی بدل دیندا ہے کہ وہ چلدا پھردا اللہ دا ولی بن جاندا ہے. لہٰذا میری تھوڑے نال گزارش ہے, ماشاءاللہ بڑا سونا کام ہے. ساری گلاں نے محفل نعتاں بھی ہونیاں چاہیے نے, لیکن محفل نعتاں تے اتنا خرچہ نہیں ہونا چاہیے. گھٹ خرچہ کرو, ادھے تے لے آؤ. اور بڑے کام نے مسلک دے اسلام دے جڑے ادھورے پے نے انہاں نال بھی دھیان ہونا چاہیے ساڈا. میں صرف انہاں نوں نہیں آندا, سارے نوں آنا. میرا اعلان ہے, اور کئی بندے اس گل تو میرے تو بد ظن بھی نے, وہ میرے تو ناراض بھی ہو جاندے نے. میں کسی دی ناراضگی دی مینوں کوئی فکر نہیں. اللہ دی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے بندے نے. اللہ دی ناراضگی گل ہے وے مسجداں ساڈیاں ویران پئیاں نے, او تاش دے پھٹے آباد نے, او گیماں دے پھٹے آباد نے, جوا خانے آباد نے, شراب خانے آباد نے, تے مسجداں ویران نے. مسجدیں چند بندے نے, اور جناب مسجدیں جڑے امام خطیب نے مدرس نے انہاں دا کوئی زبو حال ہی نہیں, زبو حالی دے شکار نے ہو. اور اسی آباد کوئی اور چیزاں کر لئیاں نے. کبا خانے اساں آباد کر لے نے, سیاسی جلسے اساں آباد کر لے نے, سیاسی لوگاں دے لیڈراں دے نعرے مار مار کے ساری زندگی ساڈے جناب گلے جناب ختم ہو جاندے نے. ساڈیاں جتیاں جڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے, جسم دے لباس ختم ہو جاندے نے. وہ کروڑاں ہی کھیلدے نے, اسی پھر غریب ہی رہنے. تے نعرے مارو اس نبی دے کہ جڑے غریباں واسطے آیا ہے, او دے نعرے لاؤ. جڑا غریباں واسطے آیا ہے تے غریبی وچ زندگی گزاری ہے اور دسیا ہے کہ غریبی دا مقام کی. اس واسطے اپنے نبی دے نال وابستہ ہو جاؤ, اپنے نبی دے نال تعلق دل دا جوڑ لو, مضبوطی نال تعلق جوڑ لو گے انشاءاللہ نہ اس دنیا ہی تانوں کوئی کمی لگے گی نہ آخرت دی کمی لگے گی. اللہ تانوں کامیابی دے گا. میں زیادہ لمبی گل ویسے بھی کرن دا قائل نہیں, تے تھکاوٹ مینوں بھی بڑی سخت ہوئی ہے. اگے پھر محفل ہے, تسی سارے نوں میری دعوت ہے. ناشتہ ہن ساڈے حل کریا جے, روٹی نال کھا لئی جے ملکاں حل, ناشتہ ساڈے حل کر لیا جے. بھائی ناشتہ تیار ہو رہا ہے, ناشتہ کریا جے, اس تو بعد جلوس وچ سارے لوگ شرکت کریا جے. پر فجر دی نماز پڑھیا جے. یار کی ہو گیا جو پوری رات جاگے ہو تے نماز 5 منٹ لگنے, پڑھیا جے نماز, کوئی نہیں بس نماز پڑھیا جے. اس تو بعد انشاءاللہ ناشتہ بھی تانوں دیاں گے. ساڈی مسجد دی نماز اج 5 بجے ہونی جے, جلدی کران گے. اسے واسطے اذان دے نال فوری اسی جماعت کران گے تاکہ لوکی جلدی نماز پڑھ کے, جڑا بندہ ہن سو جائے گا اٹھنا مشکل ہو جائے گا, جلدی نماز پڑھ کے آرام نال گھراں جا کے آرام کرو. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تے جڑے بزرگ نے نا ساڈے, انہاں نال میرا بڑا پیار ہے. وہ موجود نہیں نے, انہاں دیاں محبتاں نے. انہاں نے بار بار اتھوں فون مینوں آ رہے سن کہ تُہاں محفل دے لازمی آਉਣਾ ہے. یہ میری اپنی محفل ہے, ایسی کوئی گل نہیں. نہ تے سانوں کوئی یہ جنیاں بھی سنیاں دیاں محفلاں نے ساڈیاں اپنیاں محفلاں نے. اللہ انہاں نوں آباد کرے, انہاں محفلاں والےاں نوں آباد کرے, انہاں دے گھراں نوں آباد کرے, سارے لوگاں نوں آباد کرے. اللہ ہر بندے نوں توفیق عطا فرمائے کہ حضور دی میلاد دی خوشی بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی سلام پڑھ